السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کے آغاز پہ میں اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ میری ویڈیوز عام طور پر تذکیری ہوتی ہیں اور بچے بھی اپنے والدین کے ساتھ بارہا بیٹھ کے ان کو دیکھتے ہیں، والدین بلکہ خود ان کو بلا لیتے ہیں۔ لیکن آج کا موضوع چونکہ حساس ہے، اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ اس حوالے سے تھوڑا سا خیال کر لیجئے گا۔ جو گفتگو مجھے آج کرنی ہے اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے جو حال ہی میں پیش آیا ہے۔ ہمارے ملک کی ایک معروف کاروباری شخصیت کے گھر کی خواتین کے حوالے سے ایک ویڈیو پچھلے دنوں بہت زیادہ پھیلی سوشل میڈیا پہ، اور اس ویڈیو میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ان خواتین نے ایک دوسری اداکارہ کے گھر جا کر، اس کی رہائش گاہ میں جا کر اس کو اور اس کی بہن کو مارا پیٹا، ان پر تشدد کیا، اور یہ بات کہی گئی، الزام لگایا گیا کہ اس ماڈل یا اداکارہ کے ان حملہ آور خواتین میں سے ایک خاتون کے شوہر کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ مجھے اس واقعے پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا، میرا موضوع بحث اصل میں ایک دوسری چیز ہے جو اس واقعے کے پس منظر میں پھر ہمارے سوشل میڈیا پہ شروع ہوئی، وہ گفتگو شروع ہوئی، لوگوں نے اس پہ خیالات کا اظہار کیا، اور جو دو باتیں کہی گئی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان پہ کچھ میں کمنٹ کر کے دین کا موقف پیش کروں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی جو بنیادی تعلیمات ہے اس میں تین چیزیں ایسی ہیں جو بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، دوسرا یہ کہ کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کرنا، اور تیسرا یہ کہ زنا نہیں کرنا۔ اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ جن لوگوں نے ان تین جرائم کا ارتکاب کیا ان کی جو سزا مقرر ہے وہ ابدی جہنم ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ دین کا نقطہ نظر صحیح طور پر سامنے لایا جائے۔ جو بات کہی گئی اس واقعے کے پس منظر میں وہ یہ کہ دیکھیے، ایک پیسے والا آدمی تھا، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا، اس کے باوجود اس نے ایک ناجائز تعلق قائم کیا، بیوی کے ہوتے ہوئے، فیملی کے ہوتے ہوئے ناجائز تعلق قائم کیا۔ تو اس کی وجہ ہمارے معاشرتی رویے ہیں، وہ گھٹن ہے جو جنسی معاملات کے حوالے سے ہمارے یہاں پائی جاتی ہے۔ اور پھر اس کا جو حل لوگوں نے تجویز کیا، ایک حل تو یہ تھا کہ ہمارے ہاں بھی آزاد جنسی تعلق کو فروغ دیا جائے اور نوجوان بچوں کو یہ حق دیا جائے۔ انہوں نے مثال دے کے لوگوں نے یہ بتایا کہ جس طرح مغرب میں ہوتا ہے کہ باپ بچے کو بلوغت کے بعد یہ کہہ دیتا ہے کہ تم تعلق قائم کر سکتے ہو کسی بھی لڑکی کے ساتھ، گرل فرینڈ کے ساتھ، بس بچے نہیں کرنا۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ اس طریقے سے ایک نوجوان کی فرسٹریشن آؤٹ ہو جاتی ہے، وہ تجربات کے عمل سے گزر جاتا ہے، اور جب وہ بڑی عمر میں جا کر سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے تو ایک اچھی عائلی زندگی وہ گزار سکتا ہے، اور اس طرح معاشرتی استحکام ہمارے یہاں بھی ان کے خیال میں آ سکتا ہے۔ یہ ایک راستہ ہے جو انہوں نے تجویز کیا ہے۔ دوسری طرف کچھ مذہبی لوگ ہیں، یعنی یہ تو ایک لبرل ویو پوائنٹ تھا، مذہبی لوگوں کی طرف سے جو بات کہی گئی، بہت سے، یعنی سب کی بات میں نہیں کر رہا، بہت سے یا کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات بڑے زور دے کے کہی گئی کہ بھئی اس طرح کے مسائل کا جو حل ہے وہ اسلام میں چونکہ لونڈیوں کا ایک اجازت دی گئی ہے، ان کا سلسلہ ہے، تو اس حل کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ تو ان دونوں چیزوں پہ میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی گفتگو کروں۔ دیکھیے، ایک بات جس کی میں شروع میں ہی تائید کر دوں کہ ہمارے رویے اس حوالے سے کوئی آئیڈیل نہیں ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی شادیاں وقت پر نہیں کرتے۔ کچھ اس میں حالات کا بھی عمل دخل ہے، اور کچھ اس معاملے میں ہم بھی بہت زیادہ حساس نہیں ہیں۔ میں اس کے حل کی طرف بعد میں آؤں گا، تفصیل سے اس پہ بات کروں گا، لیکن پہلے ان دو چیزوں کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ کچھ گفتگو کر لوں۔ دیکھیے، جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے، یہ اصل میں وہ حل ہے جو وکٹورین ایرا کے بعد، یعنی ملکہ وکٹوریہ کا جو زمانہ تھا 19ویں صدی کا، 1837 سے 1901 تک وہ برطانیہ کی ملکہ رہیں، تو اس دوران میں ایک خاص طرح کی سماجی رویے تھے جو یورپ میں اور خاص طور پہ برطانیہ کی سوسائٹی میں عام ہوئے، اور اس کے اندر شادی کے ادارے کی بہت اہمیت تھی۔ شادی سے باہر تعلقات کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، خواتین بہت مہذب لباس پہنا کرتی تھیں، مرد کو کا رویہ بھی، یعنی آئیڈیل رویہ جسے سمجھا جاتا تھا وہ عفت کا ہی رویہ تھا۔ ظاہر ہے کہ انحرافات تو ہمیشہ ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن اس کو کوئی معیار نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ برا سمجھا جاتا تھا۔ صورتحال عملی طور پہ جبکہ دوسری طرف یہ تھی کہ سماجی انقلاب ایک بہت بڑا آیا تھا جس کے پیچھے صنعتی انقلاب تھا، اور صنعتی انقلاب نے
ایک بہت بڑی معاشرے میں تبدیلی پیدا کی تھی کہ لوگ جو گاؤں دیہاتوں میں رہتے تھے، جہاں پر یہ ممکن تھا کہ جلدی شادی ہو جائے، رہائش کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، روزگار کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اب لوگ کاسموپولیٹن سٹیز میں آنے لگے، بڑے بڑے شہروں میں آنے لگے، جہاں انہیں اپنی رہائش ارینج کرنی ہے، اپنا روزگار ارینج کرنا ہے، پھر ظاہر ہے کہ ضروریات زندگی ہیں جو انہیں کرنی ہے، پھر تعلیم کا بھی ایک سلسلہ تھا جو ان سب سے پہلے تھا۔ تو شادی کی عمر گویا کہ بہت آگے چلی گئی، جبکہ انسانی ضرورت بلوغت کے بعد ہی پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ 13-14 سال کی عمر میں کی عمر ہوتی ہے، اور اس کے بعد تقریباً 15 سال 16 سال 17 سال جو ہے وہ غیر شادی شدہ لوگ رہتے تھے۔ تو ایک کرائسس تھا جو سماج میں، یورپ کے اور مغرب کے سماج میں، خاص طور پہ برطانیہ کے سماج میں پیدا ہو گیا تھا۔ تو لارڈ برٹن رسل نے اس زمانے میں ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب نے مغرب کو بدل دیا۔ اس کتاب کا نام تھا میرج اینڈ مورلز۔ اس میں انہوں نے پوری قوت کے ساتھ یہ مقدمہ لڑا تھا کہ یہ جو شادی کا ادارہ ہے، جنسی تعلقات کا اس سے کوئی تعلق اس پہلو سے نہیں ہے کہ یہ کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے، یعنی جنسی تعلقات کو انسانی ضرورت سمجھ کے آپ الگ کر دیجئے، اور خاص طور پر پری میرٹل جو ریلیشنز ہیں انہوں نے اس کی بڑی وکالت کی تھی، بلکہ وہ اس حد تک گئے تھے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ کسی ایسے نوجوان کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جس نے شادی سے پہلے جنسی تعلقات کا تجربہ نہ کیا ہو۔ میں چاہوں گا اس موقع پہ ان کی اصل عبارت آپ کے سامنے پڑھ دوں ان کی کتاب سے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان کا نقطہ نظر کیا تھا اس معاملے میں۔ وہ لکھتے ہیں، I should not hold it desirable that either a man or a woman should enter upon the serious business of a marriage intended to lead to children without having had previous sexual experience۔ یعنی جنسی تجربہ حاصل کیے بغیر شادی کے ایک ایسے ادارے میں داخل ہونا جس میں آپ کا مقصود اولاد حاصل کرنا ہے، یہ کسی صورت میں بھی پسندیدہ میرے نزدیک نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان، یہ جو ان کی عمر ہے 13-14 سال کی عمر سے لے کر 30 سال کی کم و بیش عمر تک، جنسی تجربات کریں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو اب تصور عام ہو گیا ہے، اس کے بعد پھر وہ جب سیٹل ڈاؤن ہو جائیں زندگی میں، نفسیاتی طور پہ خود بھی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، پھر وہ شادی کریں، بچے پیدا کریں۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح اسٹیبل خاندان جنم لے گا۔ اب تو خیر تجربے نے بتا دیا، 100 برس سے زیادہ ہو گیا اس سلوشن کے اوپر، کہ اس میں کتنے مسائل تھے، لیکن اس وقت بہرحال یہ بہت ہی زیادہ پرکشش قسم کا ایک سلوشن تھا۔ گرچہ اس کی مخالفت ہوئی، برٹن رسل کے خلاف بڑی مہم چلی، لیکن مغرب نے اس حل کو قبول کر لیا۔ لیکن جو مسائل ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور جو سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں اس زمن میں ہے وہ یہ کہ یہ سلوشن اصل میں اس دنیا میں جنت کو حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ صرف جنت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی خواہش کے مطابق چیزیں دیں گے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ضرورت کا حل تو رکھا ہے، خواہش کے لامحدود سمندر کی تسکین کا اہتمام نہیں ہے۔ ایک درجے میں آپ کسی نہ کسی درجے میں اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی ضرورت تک اپنے آپ کو محدود رکھنا ہوگا۔ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے نا کہ وہاں کی جو بیویاں ہیں، جب مرد و عورت شادی کے بندھن میں بن کے رہیں گے، تو قرآن نے ایک بہت دلچسپ بات کی ہے اور بڑی غیر معمولی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سورہ واقعہ میں انا انشانہن انشان فجعلنہن ابکارا، کہ ہم نے ان عورتوں کو، یعنی جو بیویاں ہیں اہل جنت کی، ان کو ہم نے خاص طریقے پہ انہیں پیدا کیا، ان کی اٹھان اٹھائی ہے، اور وہ اٹھان کیا ہے کہ وہ ہمیشہ گویا کہ کنواریاں رہیں گی۔ یعنی کہ وہ جو مردوں کو تھرل ہوتا ہے، وہ جو رومانٹک لو کا ان کے اندر ایک خواہش ہے، اور جس کے بارے میں خود برٹن رسل نے ایک جملہ لکھا ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اسی سے کو میں نے کہا تھا کہ دنیا میں جنت حاصل کرنے کی خواہش، وہ کہتے ہیں، I believe myself that romantic love is the source of the most intense delights that life has to offer۔ جو سب سے بڑی خوشی مسرت اس دنیا میں انسان کو زندگی دے سکتی ہے، زندگی جو سب سے بڑی مسرت دے سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رومانٹک لو ہے، وہ تھرل ہے جو ایک مرد اور عورت کی محبت میں کسی شخص کو ملتا ہے۔ تو اس دنیا میں یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ آخرت میں قرآن نے بتایا کہ ہر دفعہ جب آپ اپنی بیوی کے پاس جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تو کنواری ہے، یعنی وہی اجنبیت، وہی کیفیت، وہی احساس جس کو یہاں پر رومانٹک لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے،
محبوبہ ہی رہے گی، گویا کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہاں کی بیویاں جو ہیں محبوبہ ہی بنی رہیں گی. تو یہ جنت ہے. جبکہ اس دنیا کے اندر، ہماری موجودہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ضرورت پوری کرنے کا یقیناً اہتمام کیا ہے، مرد عورت کو پیدا کیا ہے انہوں نے، لیکن انسان کی خواہشات کی بھی تکمیل ہو جائے، تسکین ہو جائے، اس کا یہاں پہ کوئی امکان نہیں ہے. انسان ہمیشہ یہاں پہ پیاسا رہے گا. طریقہ یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی پیاس بجھانے کے لیے ساری حدود کو پامال کر جائے. طریقہ یہ ہے کہ انسان سیلف کنٹرول کی عادت ڈالے، اور جب یہ نہیں کریں گے تو دیکھیے پھر مغرب میں کیا ہوا. ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ خواہشات کے پیچھے جب اندھا دھند بھاگے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ لوگوں کو طرح طرح کے نفسیاتی روگ لگ گئے، خاندان کا ادارہ درہم برہم ہو گیا، جسمانی بیماریاں ہیں جو پھیلی ہیں، معصوم بچے ہیں جو گویا کہ اکثر خاندان ٹوٹنے کی بنا پر ماں باپ میں سے کسی ایک یا دونوں کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال ہے جس سے مغرب گزر رہا ہے، اور خاندانی طور پہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ وہاں سیریس مسائل ہیں. انسانوں کو بڑے نفسیاتی صدمے اور بڑے دھچکے پہنچتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو جنس کا جذبہ ہے یہ خارش کے مرض کی طرح ہے. آپ خارش کے مرض میں جتنا اپنے آپ کو کھجائیں گے تو وقتی سکون ملے گا، لیکن اس کے بعد وہ خواہش اور بڑھ جائے گی، وہ خارش اور بڑھ جائے گی، اور یہ ایک نشہ ہے جو انسان کو لگ جائے گا. اور اس میں انسان کی نفسیات کیا ہوتی ہے، میں اپنے والد صاحب کے حوالے سے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ان کا انتقال ہو گیا. وہ ایک بات ہم بیٹوں سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا انسانوں کی نفسیات یہ ہے، مردوں کی نفسیات یہ ہے کہ اپنے بچے اور دوسروں کی بیوی انسان کو ہمیشہ اچھے لگتے ہیں، لیکن اس بنیاد پر کبھی زندگی کے فیصلے نہ کرنا یہ ایلوژن ہے. تو یہ اصول اگر ہم یاد رکھ لیں کہ ہم جب بھی اپنی شادی کے دائرے سے باہر نکلیں گے، کسی دوسری خاتون کی طرف جائیں گے، تو پتہ یہ چلے گا کہ شروع میں وہ بھی اچھی لگ رہی ہوگی، لیکن جیسے ہی ایک شے کو ہم حاصل کریں گے تو اس چیز کی جو خوشی تھی، سرشاری تھی، وہ جو تھرل تھا، وہ جو رومانٹک ٹچ تھا، وہ سب ختم ہو جائے گا. اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچے گا. پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، یہاں تک کہ موت آ جائے گی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کا ہم نمونہ بن جائیں گے. تو یہ دنیا کی ہر چیز کا معاملہ ہے، لیکن یہاں پر یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ دس از ناٹ اے سولوشن، دس از اندر پرابلم. یہ ہر پہلو سے پرابلم ہے، اور اس لیے ہمارے دین میں نہ صرف زنا کو حرام قرار دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے بہت سختی کے ساتھ اس کی ممانعت کی ہے، بلکہ یہ تک کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ ایک فحش چیز ہے اور بدترین راستہ ہے. اچھا، جو دوسرا سولوشن ہے جو پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ جو لونڈیاں ہیں یہ گویا کہ کوئی حل ہے، تو میں بہت ادب سے یہ سوال کرنے کی جسارت کروں گا ان لوگوں سے جو یہ سولوشن پیش کرتے ہیں کہ یہ فرمائیے کہ اس دور میں لونڈیاں کہاں سے آئیں گی؟ اس دور میں لونڈیاں نہیں ہیں. لونڈیاں حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ زبردستی لوگوں کو غلام بنایا جائے. تو اب یہ فرمائیے کہ لوگوں کو غلام بنانا، ان کی آزادی کو سلب کرنا، یہ کوئی جائز چیز ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دے گا؟ کیونکہ آپ کا سولوشن مذہبی ہے تو میرا سوال بھی مذہبی ہے. کیا اسلام اس ظلم عظیم کی اجازت دے گا؟ ظلم کے بارے میں قرآن مجید کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کس درجے کی ان کی وعیدیں ہیں، کتنا سخت ان کا اس معاملے میں رویہ ہے، اور جہنم میں جو چیزیں لے جانے والی ہیں ان میں سر فہرست ظلم ہے. تو اس ظلم کا ارتکاب کر کے ہم کیسے خدا کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں؟ دوسرا طریقہ جو ممکنہ طور پہ پہلے زمانے میں تھا وہ یہ تھا کہ جنگی قیدیوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے کہ انہیں لونڈی غلام بنایا جائے، لیکن قرآن مجید نے اس کا راستہ بھی بند کر دیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ محمد میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اما منم بعد، کہ جب لوگوں کو تم جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں ان کو جب کچل دو تو یا اس کے بعد جو قیدی ہیں تو یا تو ان کو تم احسان کر کے آزاد کر دو، وہ اما فدان، یا فدیہ دے کے چھوڑ دو. تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی قیدی نہیں بنا سکتے. تو قرآن مجید تو کوئی راستہ نہیں چھوڑ رہا، نہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو تم غلام بنا سکتے ہو، لونڈیاں بنا سکتے ہو، نہ جنگی قیدیوں کو وہ پکڑے رکھنے کا حکم دے رہا ہے. اور دور جدید میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پرزنرز آف وار جو ہیں ان کے تبادلے کا قانون موجود ہے. تو اس دور میں تو یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے. یہ البتہ تو کوئی طالب علم سوال کر سکتا ہے کہ قرآن میں یہ چیز بیان کیوں ہو گئی؟ تو ہم اس کی وضاحت اس طرح کریں گے کہ دیکھیے قرآن مجید جس دور میں نازل ہو رہا تھا وہاں یہ چیز ایک برائی کی طرح ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اتنی زیادہ پھیلی ہوئی تھی کہ ہر گھر میں لونڈے غلام تھے.
اور لونڈیوں سے تمتع کا عمل جو تھا وہ عام تھا۔ اب قرآن مجید کے پاس ایک راستہ یہ تھا کہ ایک روز ایک حکم جاری کریں اللہ تعالیٰ اور سب کو فارغ کر دیں، سب آزاد ہو جائیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ نتیجہ یہ نکلتا کہ خود لونڈی غلام سب سے زیادہ مشقت میں پڑ جاتے، اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں لونڈیاں اور غلام باہر آ جاتے، یعنی سڑکوں پہ آ جاتے کہ ان کے لیے معاش کا بندوبست کرنا ممکن نہیں تھا، ان کے لیے رہائش کا بندوبست کرنا ممکن نہیں تھا۔ ان کے مالک انہیں ساری سہولتیں دے رہے تھے، اور خاص طور پر قرآن مجید نے جو طریقہ اختیار کیا تھا گریجولی اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے کہ ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کو اچھے طریقے سے پکارو، ان کا جو لباس ہے وہی رکھو جو تمہارا ہے، جو خود کھا رہے ہو وہی انہیں کھلاؤ، جو خود پہن رہے ہو وہی انہیں پہناؤ۔ تو قرآن مجید نے تو گویا کہ غلاموں کو بڑی عزت و تکریم دی تھی، اور اس کے بعد آخری معاملہ یہ کر دیا تھا کہ آپ مکاتبت کے عمل کے ذریعے سے، سورہ نور میں یہ اجازت دی گئی، یہ حکم دیا گیا کہ جو غلام آزاد ہونا چاہیے، لونڈی آزاد ہونا چاہے، وہ اپنے مالک سے معاہدہ کر لے، جی میں اتنے پیسے آپ کی جو میری قیمت بنتی ہے میں آپ کو کما کے کہیں سے ارینج کر دوں گا یا کر دوں گی، اور آپ مجھے آزاد کر دیں۔ اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑے ثواب کا کام اسے بیان کیا گیا تھا کہ تم لونڈی غلاموں کو آزاد کراؤ۔ تو ایک پوری تحریک تھی جو قرآن نے چلائی، جس میں لونڈی غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے آزاد کرانے کی ترغیب دی۔ اسلام نے مکاتبت کا راستہ بھی کھولا، اسلام نے لونڈی غلاموں کو آزاد کرانے کی تحریک بھی چلائی، اسلام نے لونڈی غلاموں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم بھی دیا، اسلام نے مختلف سزاؤں میں یہ راستہ بھی کھولا کہ لوگ کفارے کے طور پہ لونڈی یا غلام کو آزاد کر دیں۔ تو یہ گویا کہ ایک پوری صورتحال تھی جس میں قرآن مجید نے بتدریج لونڈی غلاموں کی صورتحال کو بہتر بنایا اور ان کے لیے آزادی کے راستے کھولے، اور مکاتبت کے ذریعے سے تو گویا ان کی آزادی کا پروانہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا گیا تھا۔ لیکن دیکھیے لونڈی غلام بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ ایک امیر مالک ہے، مجھے اچھی طرح کھلا رہا ہے، رکھ رہا ہے، پلا رہا ہے، تو بہرحال میں باہر جا کے اس سے اچھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو وہ کوشش کرتے تھے کہ جب تک کوئی مجبوری نہ ہو وہ اس انسٹیٹیوشن کو نہ چھوڑیں، اس لیے کہ باہر جا کے انہیں بہت اسٹرگل کرنی پڑتی۔ تو اس لیے گریجولی اور آہستہ آہستہ صورتحال بہتر ہو رہی تھی، اور یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، وہ گریجولی اور فطری طور پہ ہی، فطری طریقے سے ہی معاملات کو بہتر بناتے ہیں۔ اچھا، اسلام جس وقت عرب میں پھیل گیا، غالب ہو گیا، تو یہ صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی لونڈی غلام نہیں بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کو فتح کر لیا، اللہ نے غلبہ دیا، لیکن لاکھوں کی آبادی تھی، کسی کو لونڈی غلام نہیں بنایا گیا، سب کو آزاد رکھا گیا، سوائے ان لوگوں کے جو پہلے سے ہی غلام تھے، تو ان کے لیے پھر یہ راستہ کھولا گیا اور اس راستے کو لوگوں نے استعمال کیا۔ یہی بات صادق آتی ہے خلافت راشدہ کے دور میں، وہاں پہ بھی یہی ہو رہا تھا، لیکن انفارچونیٹلی دو چیزیں ہوئیں۔ خلافت راشدہ میں ایک تو یہ ہوا کہ جب صحابہ کرام نے پورے مڈل ایسٹ کو فتح کر لیا، روم اور ایران کی عظیم سلطنتوں کو شکست دے دی، تو وہاں پر لاکھوں کروڑوں لونڈی غلام تھے جو پہلے سے موجود تھے، وہ سب کے سب آ گئے۔ چنانچہ اس صورتحال میں اب یہ ڈرامائی تبدیلی آئی۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ خلافت راشدہ بہت زیادہ عرصے تک جاری نہیں رہی، اور اس کے بعد آمریت کا دور شروع ہو گیا۔ جب آمریت کا دور آ گیا تو آمریت کا تو مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے، کسی خاندان نے پوری قوم کو غلام بنا لیا ہے اور ان پہ حکومت کر رہے ہیں، تو پھر غلامی بھی گویا کہ قبول کر لی گئی۔ اور اس کے بعد پھر ہماری وہ فقہی روایت وجود میں آئی کہ جہاں پہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ لونڈی غلاموں کو رکھنے کی اجازت ہے۔ قرآن مجید کا یہ نہ منشا تھا، نہ قرآن مجید نے یہ چاہا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو اس صورتحال کو ختم کر رہے تھے، لیکن یہ چیز اتنی خلاف زمانہ تھی کہ پوری طرح ہو نہیں سکی، اور یہاں تک کہ ہم موجودہ دور میں پہنچتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس لعنت سے ہمیں نجات عطا فرما دی ہے، اور اللہ کا شکر ہے اب کسی کو لونڈی غلام نہیں بنایا جاتا۔ تو یہ بھی کوئی سلوشن نہیں ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، لونڈی غلام اس وقت لائیں گے کہاں سے؟ اور اگر میری پوری علمی گفتگو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ایک سوال اپنے آپ سے کر لیجئے، آپ میں سے کون ہے جو اپنی بہن بیٹی کے بارے میں پسند کرے گا کہ اس کو اغوا کیا جائے اور اس کو لونڈی بنا کے بیچا جائے؟ تو اس سے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ یہ خدا نخواستہ کوئی طنز نہیں ہے، صورتحال کی سنگینی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کس درجے کا یہ قبیح عمل ہے۔ باقی آخری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، کیونکہ مسئلہ تو اپنی جگہ موجود ہے، ہم ایک معاشرتی گھٹن کے اندر زندہ ہیں، 12-13
14 سال کی عمر میں ہمارا نوجوان بالغ ہو جاتا ہے اور 30 سال تک 35 سال تک ہم اس کی شادی نہیں کر پاتے ہیں. تو دیکھیے اس کا حل یہ ہے کہ ہم نے جو مادی انداز فکر اختیار کر لیا ہے اور اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بہت سارے پیسے ہوں, شادی ہم بہت دھوم دھام سے کرتے ہیں, شادی کو ہم نے اب ملینز آف روپیز کا ایک ایونٹ بنا دیا. یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں, بہت بڑا ظلم ہے ہم کر رہے ہیں. شادی کو اتنا ہی سادہ ہونا چاہیے جتنا مثال کے طور پر ہمارا روزمرہ کا کھانا ہوتا ہے, کہ ہم بس جو ضرورت اس کے لیے ہوتی ہے وہ لے آتے ہیں اور کھانا بنا لیتے ہیں. شادی کو اتنے سمپل ہونا چاہیے. اور اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں ہمارے اوپر فرض ہے, ہمارے اوپر فرض ہے. اگر زنا حرام ہے تو پھر نکاح کو اس طرح فروغ دینا ہمارے اوپر فرض ہے. جب ہم یہ کریں گے, سادگی سے شادی کریں گے, تو دیکھیے پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو ایک مناسب عمر میں بیاہ دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلوغت کے فوراً بعد, ظاہر ہے کہ بلوغت کے بعد انسان کو ذہنی بلوغت کے لیے بھی کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے. پھر آج کل تعلیم بھی ہے, کچھ نہ کچھ آدمی سیٹل ہوتا ہے زندگی کے اندر. 20 سال کی عمر کے بعد 22 سال کی عمر تک ایک نوجوان جو ہوتا ہے وہ جسمانی طور پہ بھی ایک آئیڈیل جگہ پہ آ جاتا ہے اس دور کے حساب سے. تعلیم بھی اس کی کم و بیش پوری ہو رہی ہوتی ہے, اور اس وقت اگر اسے رشتہ ازدواج سے باندھ دیا جائے تو پھر اس کے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہونا بھی آسان ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کی ضرورت تو پوری ہو گئی. اور اسے بتایا جا سکتا ہے کہ دین دیکھیے حفظ فروج کو, حفظ فروج کا مطلب کیا ہے؟ عفت, پاک دامنی, اس زندگی کو ایک مطلوب رویے کے طور پہ پیش کرتا ہے. تو جب ہم اپنے رویے کو ٹھیک کریں گے, ہم اپنے نوجوانوں کو صحیح جگہ پہ مواقع دیں گے اور ان کی تربیت بھی کریں گے, صحیح عمر میں شادی بھی کریں گے, تو مجھے یقین یہ ہے کہ یہ صورتحال بہت بہتر ہوگی. جو کرائسس اس وقت ہے کہ ہم ہر اعتبار سے, یعنی جنسی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورنوگرافی بھی اتنی پھیل رہی ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو ایزا بھی دی جا رہی ہے, چھیڑا بھی جاتا ہے, گھورا بھی جاتا ہے. ان سب کے پیچھے اصل میں یہ رویے ہیں ہمارے, اور پھر یہ بہت سی بہنیں ہیں جو گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں. تو ان سب چیزوں کی انشاءاللہ اصلاح ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.